بزدل اسرائیل نے تمام حدیں پار کر دی. غزہ میں مساجد کے بعد ایمبولینسز اور شہری آبادی کو نشانہ بنانا شروع کر دیا. غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی حملوں سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 704 ہو گئی. 140 بچے اور 100 سے زائد خواتین شامل. زخمی فلسطینیوں کی تعداد 3800 سے تجاوز کر گئی. صہیونی فوج نے مریضوں کو لے جاتی ایمبولینسز پر میزائل مارا. شہری علاقوں میں گھروں پر بمباری، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی. غزہ کے اسپتال زخمیوں سے بھر گئے. اسرائیلی فوج نے رہائشی علاقوں میں گھس کر درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا. ہزاروں فلسطینیوں نے اقوام متحدہ کی اسکولوں میں پناہ لے لی. حماس کے ترجمان نے اسرائیلی وزیراعظم کو خبردار کر دیا. کہا نتن یاہو کی ایک غلطی اسرائیلیوں کو ان کی زندگیوں سے محروم کر دے گی. حماس کے جام بازوں نے اسرائیل کو تکنیکل ناش نشا دیا. آپریشن طوفان الاقصی کے تیسرے روز مزید 4500 راکٹ داغ کیے. حماس کے حملوں میں 100 فوجیوں سمیت 1000 اسرائیلی مارے گئے. 2500 سے زائد زخمی ہیں. مزاحمتی تنظیم نے 130 اسرائیلیوں کو قید کر لیا. اسرائیل کے 8 مقامات پر اسرائیلی فوج اور حماس میں جھڑپیں. تل ابیب میں افراتفری، پروازیں بند. فلسطین پر قبضہ کرنے والے اسرائیل سے بھاگ رہے ہیں. غزہ پر اسرائیلی فضائی بمباری میں 4 اسرائیلی یرغمالی مارے گئے. اسرائیلی آرمی چیف نے حماس کے ایکشن کو اسرائیل کا 9/11 قرار دے دیا. اسرائیلی فوج نے اپنے شہریوں کو خوراک، پانی اور دیگر سامان ذخیرہ کرنے کا حکم دے دیا. حماس نے خود سے کئی گنا طاقتور دشمن کو اتنا نقصان کیسے پہنچا دیا؟ امریکی میڈیا اور تجزیہ کار حیران. بیروت اور بیت المقدس میں نیو یارک ٹائمز کے بیورو چیف ٹام فریڈمین نے کہا اسرائیل نے اربوں روپے کی مالیت سے حفاظتی دیوار بنائی جسے حماس نے بلڈوزر سے اکھاڑ پھینکا. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. عسکری امور کے ماہر سیڈوک لیٹن نے کہا اسرائیلی انٹیلیجنس پوری طرح ناکام تھی. حماس کے راکٹ حملوں پر اسرائیلی حیران رہ گئے. اسرائیل نے غزہ میں ٹیکنالوجی کی مدد سے نگرانی کا جال بچھا رکھا تھا. حماس نے ٹیکنالوجی کو فیل کر دیا. ماہرین کا کہنا ہے یرغمال اسرائیلیوں کی وجہ سے اسرائیل بھرپور حملہ نہیں کر سکے گا. حماس اسرائیل جنگ رکوانے کے لیے طیب اردوغان متحرک ترک صدر کے اسرائیل اور فلسطینی صدور سے رابطے. کشیدگی کم کرنے پر زور. طیب اردوغان کا امیر قطر کو ٹیلی فون. جنگ کی تازہ صورتحال پر بات چیت. امیر قطر سے کردار ادا کرنے کی اپیل. ترک صدر کے لبنان اور ملائیشیا کے وزراعظم سے بھی رابطے. فلسطین اسرائیل کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال. اقوام متحدہ کا اسرائیل اور حماس سے حملے بند کرنے کا مطالبہ. سیکرٹری جنرل نے کہا غزہ میں پہلے صورتحال تشویشناک تھی. بجلی، پانی اور خوراک کی بندش سے المیہ جنم لے گا. ایک موقف ہے. اسرائیل کو ایک قاسم ریاست کے طور پہ جانا جاتا ہے جس کے ہم بھی دائیں ہیں، اور فلسطینی فریق جو ہے اس کو ہم مظلوم سمجھتے ہیں. اسرائیل کو غاصب ریاست کے طور پر جانتے ہیں. فلسطینی ہماری نظر میں مظلوم ہیں. نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں مشرق وسطی میں امن 2 ریاستوں کے قیام میں مضمر ہے. 2 ریاستوں کا قیام اسرائیل نے منظور نہیں کیا. فلسطین سے متعلق ہماری خارجہ پالیسی پہلے دن سے واضح ہے. کہا ملک سے دہشت گردی کا ناسور ختم کر کے دم لیں گے. وقت لگے گا مگر کسی کو چھوڑیں گے نہیں. کچھ ممالک نے بڑا اچھا سٹینڈ دیا ہے. سعودی عربیہ میں قطر بھی ہے، ترکی بھی ہے، عراق اور ایران اور یہ ممالک ہیں. انہوں نے بڑے کھل کے کہا ہے ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. پاکستان کو بھی ذرا زیادہ دبنگ بیان دینا چاہیے تھا. کچھ ممالک نے بڑا اچھا سٹینڈ لیا. انہوں نے کھل کر کہا کہ ظالم کون، مظلوم کون. پاکستان کو بھی دبنگ بیان دینا چاہیے تھا. مشاہد حسین سعید کہتے ہیں ہمارا موقف بڑا کمزور آیا. ڈر کے ہم نے یہ نہیں کہا اسرائیل مقبوضہ علاقہ ہے. اسرائیل کا جو قبضہ فلسطین پر، ہندوستان کا کشمیر پر ہے. مودی اور نتن یاہو فرسٹ کزن ہیں. یہ غاصب، فاشسٹ اور اسلام دشمن ہیں. یہ دونوں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے منافی کام کر رہی ہیں. اس حوالے سے ضروری ہے کہ اصولی موقف اختیار کیا جائے. سیکیورٹی فورسز کا یوب کے علاقے میں انٹیلیجنس
بیس آپریشن دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے میجر سید علی رضا شاہ اور حوالدار نثار احمد وطن کی آن پر قربان، بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انٹیلیجنس بیس آپریشن میں 5 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کا کہنا ہے سیکورٹی فورسز وطن کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ قوم بہادر جوانوں کی قربانیوں کی مفروض ہیں۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے عوام پرعزم ہیں۔ Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court subject to the Constitution and the law, which means Supreme Court can make rules, whatever rule it wants to make, but it can't go beyond the Constitution or any law which already exists. اگر پارلیمان کے لیے سپریم کورٹ کے ہر معاملے میں مداخلت کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس کا کوئی اختتام نہیں ہوگا۔ ایک سپریم کورٹ کو ڈکٹیشن دے رہا ہے۔ سپریم کورٹ کو ڈکٹیٹ کرنا کہ کارروائی کیسے چلاؤ یہ مداخلت نہیں تو کیا ہے؟ جسٹس اعجاز الحسن کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف کیس میں نماز۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا اگر پارلیمنٹ قانون سازی کی مجاز ہے تو پھر اسے ڈکٹیشن نہ کہیں۔ چیف جسٹس نے کہا ایکٹ کے ذریعے چیف جسٹس کے ساتھ 2 کو پائلٹ بھی لگائے گئے ہیں، ہم اپنے سائے اور کو پائلٹ سے گھبراتے کیوں ہیں؟ سوال یہی ہے پارلیمنٹ اس قانون سازی کی مجاز ہے یا نہیں؟ ہمیں پارلیمان کی تاریخ سامنے رکھنی چاہیے۔ یہ نمبر گیم کا معاملہ ہے، ایک شخص آتا ہے اور پارلیمنٹ کو ربر اسٹیمپ کر دیتا ہے۔ ہزاروں کیسز میں 184(3) کے اختیار کا استعمال کیا گیا۔ اگر سپریم کورٹ کے ایک چیف جسٹس نے غلط کیا تو پارلیمان کو یہ تو غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ بیرک کے ساتھ دیوار گرا کر جگہ بڑھانے کا حکم۔ چیئرمین PTI کے اڈیالہ جیل میں واک کے لیے اضافی جگہ فراہم کرنے کی استدعا منظور۔ سائفر کیس میں جج ابو الحسنات نے چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی کے کمروں کا سرپرائز وزٹ کیا اور کمروں کو چیک کر کے ڈائریکشن بھی دی۔ دوران سماعت چیئرمین PTI نے کہا کسی سہولت کا مطالبہ نہیں کر رہا، جیل مینول کے مطابق سہولتیں دی جائیں، ورزش اور چہل قدمی کی اجازت دی جائے۔ چیئرمین PTI اور شاہ محمود پر فرد جرم 17 اکتوبر کو عائد ہوگی۔ وکلا کو چلان کی نقل فراہم کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں چیئرمین PTI کی درخواست ضمانت پر سماعت جمعرات تک ملتوی۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مخالفین کی ایما پر مقدمات کیے گئے۔ گرین شرٹس آئی لینڈرز کو ہرانے کے لیے تیار۔ پاکستان ورلڈ کپ میں اپنا دوسرا میچ آج حیدرآباد دکن میں سری لنکا کے خلاف کھیلے گا۔ ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلوں میں شاہینوں کا پلڑا بھاری، 92 میچ اپنے نام کیے۔ ورلڈ کپ میں پاکستان سری لنکا کے خلاف ناقابل شکست ہے، پوائنٹس ڈبل کرنے کا بہترین موقع۔ اہم میچ کے لیے شاہینوں کی مسلسل دوسرے روز بھی پریکٹس۔ کپتان بابر اعظم سمیت کھلاڑیوں نے حیدرآباد کے جم خانہ گراؤنڈ میں مشقیں کی۔ محمد نواز سری لنکا کے خلاف بھی تقریبی پرفارمنس دکھانے کو تیار۔ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ کہتے ہیں معلوم ہے ہمارا ٹاپ آرڈر مشکلات کا شکار ہے، نیدرلینڈز کے خلاف کامیابی سے اعتماد ملا، ہر 2 پوائنٹس اہمیت رکھتے ہیں۔ تھریٹ بھی جیسے لوگ میل سے کچھ آ رہی ہیں، اس کے لیے احمد آباد پولیس طرف سے کافی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ 7000 سے اوپر پولیس فورس ہم یوز کر رہے ہیں۔ پاک بھارت میچ اسٹیڈیم کو بم سے اڑانے کی دھمکی۔ احمد آباد پولیس کے کہنا ہے پاک بھارت میچ کے لیے تمام تیاریاں کر لی ہیں۔ 7000 پولیس اہلکار اور 4000 گارڈز 14 اکتوبر کو اسٹیڈیم کے اطراف میں ڈیوٹی دیں گے۔ احمد آباد پولیس کمشنر نے بتایا میچ سے پہلے دھمکیاں بھی دی گئیں، مگر پولیس اور بم ڈسپوزل اسکواڈ بھی مکمل تیار ہے۔ نیوزی لینڈ کی ورلڈ کپ میں مسلسل دوسری کامیابی، نیدرلینڈز کو 99 رن سے شکست دیتی۔ 323 رنز کے تعاقب میں ڈچ ٹیم 223 رنز بنا سکی۔ ایکرمین نے نصف سینچری بنائی۔ کیویز کے سینٹر کی گھومتی گیندوں کا کمال آدھی ٹیم کو آؤٹ کر دیا۔ ورلڈ کپ کے تمام میچز دیکھے پاکستان کے پہلے ایس ٹی اسپورٹس چینل اے اسپورٹس ببراہ راست۔
आईसीसी डमी है, बीसीसीआई बहुत स्ट्रांग बोर्ड है। जय शाह साहब जो है उन्हें तो उनके मोहल्ले वाले भी नहीं जानते। ज़ैनब अब्बास का जी उसका भी अफसोस है, एज ए क्रिकेटर, एज ए पाकिस्तानी, ऐसा होना नहीं चाहिए। पीसीबी टोटली इंक्वायरी होनी चाहिए। और हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश अरूज पर। बासित अली कहते हैं आईसीसी डमी है, बीसीसीआई बहुत मजबूत है, हालांकि जयशाह को उसके मोहल्ले वाले नहीं जानते। आज के मैच के लिए मेरी वही टीम है जो पहले थी। कामरान अकमल कहते हैं ज़ैनब के मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए, श्रीलंका के खिलाफ फखर के साथ ही जाएं, भारत के मैच तक यही टीम खिलाई जाए। अदाकारा निताशा अली बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल, कहती हैं आज का मैच पाकिस्तान ही जीतेगा। मुस्तफा चौधरी ने धारा नियदाद करो, आदि ने बिखेरी खूब मुस्कुराहटें।